بندہ جب بندگی کرے تو ایسی کیفیت ہی ہونا چاہیے کہ اللہ میری بات ڈائریکٹ سن رہا ہے، بلکہ جواب بھی دے رہا ہوتا ہے اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندہ نے میرے تعریف بیان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ سوال یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں تو کیا ہماری بات یہاں سے ہر بات سنتا ہے؟ ہاں، وہ سمیع بصیر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ عرش پر ہے لیکن ساتھ بتا دے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ وہ دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس کا علم، اس کی سماعت اور دیکھنا وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لہٰذا بندہ جب بندگی کرے تو ایسی کیفیت ہی ہونا چاہیے کہ اللہ میری بات ڈائریکٹ سن رہا ہے، بلکہ جواب بھی دے رہا ہوتا ہے اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندہ نے میرے تعریف بیان کی۔ ہر ایک عبادت گزار بندے کی دعاؤں کو سنتے ہوئے جواب بھی دے رہا ہے، میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی، ھذا لی ولعبدی ما سأل۔ اب میرے بندے جو بھی مانگنا ہے تو مانگ۔ وہ بھی مانگنا ہمیں نہیں آتا، اللہ نے سکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے علم کے لحاظ سے، اور وہ سنتا ہے اپنی طاقت سے۔ کیسے سنتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہماری سماعت محدود ہیں، اس کی سماعت لامحدود ہے۔ اس کی سماعت مخلوقات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی بھی صفات جو اللہ کے لیے قرآن و سنت سے صحیح روایت سے ثابت ہیں اس کو ہم اسی طرح مانیں جیسے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی غلط تشریح تعویل نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح صفات کو ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔